وہ ہے جو پاکستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کر سکے ٹیررزم کے اگینسٹ. اور ٹیررزم جو ہے چونکہ اس کا آپ اس کو ان آئسولیشن میرے اوپر الزام لگا دیا انہوں نے کہ پنجاب حکومت ہے، لیکن پنجاب حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے. جو وزارت خارجہ ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے. یہ وفاقی حکومت ہے جو پوری دنیا سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملے میں ہے، چاہے وہ فارن پالیسی کے معاملے میں ہے، جو نیٹو سے بات کرنی ہے، بات کرنی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ جو سارا افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، آج کشمیر کے معاملے میں جو ایک بات شاید ایک اور ایڈ کریں گے جس کے اوپر شاید میں جواب بھی چاہوں گا کہ کشمیر کے معاملے میں جو مکمل خاموشی اختیار کی ہے 2.5 سال سے اور مستقل پسپائی ہے ہندوستان کے سامنے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ پنجاب حکومت کے جو بھی چاہ لیں اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. اسی طرح میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں جو رول ہے، حکومت اگر اپنی بساط سے بڑھ کر قرضے لے رہی ہے، اگر حکومت نوٹ چھاپ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی جہاں یہ این ایف سی کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جہاں یہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جہاں یہ گلگت بلتستان اور آغاز حقوق بلوچستان کا کریڈٹ لے رہے ہیں، پھر اس مہنگائی کا ڈسکریڈٹ بھی ان کو لینا پڑے گا. جسی طرح پاکستانیوں کی اگر جانے جا رہی ہیں وار آن ٹیرر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اس کا ڈسکریڈٹ بھی ان کو لینا پڑے گا. اور جو کرپشن اور عدلیہ کے احکامات کی حکم عدولی کے باعث پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس کا کریڈٹ بھی ان کو عدلیہ پر بھی آئیں گے اور مشرف صاحب پر بھی آئیں گے، اس لیے کہ آپ نے بھی آج تحریک دیکھیے وسیم، اگر تقریری مقابلہ کرنا ہے، وسیم دیکھیے اگر تقریری مقابلہ کرنا ہے تو میں آل پاکستان ڈیبیٹر یونیورسٹی کے ہی زمانے میں ہو گئی. جی میرے علم میں ہے. اور اگر دلیل سے بات کرنی ہے تو ہم دلیل سے کر لیتے ہیں. یہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے اس کو بالکل ہمیں سری لنکا کی طرح دیکھنا چاہیے کہ 11 برس تک انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا اور کیا. یہ کوئی آج کا بویا ہوا بیج نہیں ہے، یہ ہمیں سہنا ہے. دوسری بات میں ایک بات کروں گی اور اس کو بالکل سنجیدگی سے کرنی ہے کہ اگر اب ہم سیدھے آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ کی طرف. دیکھیے یہ نہیں، خرم صاحب تو صرف ایک تقریر کر رہے ہیں، اس میں دلیلیں مجھے نظر نہیں آتی. آپ دلیل اگر دے دیں، میں نے دلیل دی ہے کہ اس کے کنسنسس باقاعدہ نیشنل اسمبلی میں بالکل یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور جو کچھ ہے یہ کنسنسس سے ہو رہا ہے، فوج کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور صرف تمام قوموں کو قربانی دینی پڑتی ہے جیسے سری لنکا نے دی. پھر ہم کہیں جا کے اس سے نکلیں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور یہ جو ان کی وہاں کمر ٹوٹی ہے اس کی وجہ سے یہ نیچے آئے جو یہاں پہ آ کے انڈیویجولی پھٹ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا دوسری بات میں یہ کروں گی، تبدیلی پر آ جائیں. ایک تبدیلی کی باتیں کیوں شروع ہو گئی؟ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا پرویز رشید صاحب نے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس نمبرز نہیں ہے ورنہ ہم بھیج دیں. دیکھیے میں بالکل بات کرنا چاہ رہی ہوں، پلیز. ہاں دیکھیے، اب اگر یہ ساری باتوں کی بیسس تبدیلی ہے تو ہاؤس میں اگر آپ دیکھیے کہ 2.25 سال کا جو بزنس ہے وہ یونینیمسلی پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بجٹ بھی جو ہے وہ یونینیمسلی پاس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے اس دفعہ کا بجٹ یونینیمس نہیں تھا. نہیں، اب میری بات تو ہونے دیں بھائی، اب میری بات تو ہونے دیں. صحیح کہہ رہے ہیں نا. کاف نے خیر بعد میں ووٹ دے دیا. اس دفعہ کی بجٹ کی نہیں میں بات کر رہی ہوں، 80% بزنس کی بات کر رہی ہوں میں کہ 80% سے زیادہ بزنس جو ہے وہ یونینیمسلی پاس ہوا ہے. سمپل میجورٹی سے بہت کم چیزیں پاس ہوئی ہیں. صرف ایک یہ بجٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ سمپل میجورٹی سے پاس ہوا. ٹھیک ہے، میں آپ اسے مانتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل میجورٹی سے زیادہ تھا لیکن میں پھر بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتی ہوں. اب رہی بات یہ کہ پرویز رشید صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، ان کی ابتدائی تربیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی چھٹی کر دینی چاہیے تو یہ حسرت ہے. دیکھیے یہ اس موڈ میں کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی یہ اس موڈ میں ہے ہی نہیں. نمبرز نہیں ہے نا ان کے پاس، نمبر نہیں ہے ورنہ کر دیتے نا یہ کام. نمبر بھی ہوں تو نہیں ہے بھائی میرے، نمبر بھی ہوں تو نہیں ہے. آپ مجھے کیا بات کر دی آپ؟ نمبرز ہوں گے تو بھی یہ نہیں ہٹائیں گے آپ کو، یہ کیا بات؟ جی میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں. اس کی بھی دلیل دیں آپ، خرم صاحب دلیل مانگیں. نمبرز ہوں میں دلیل دینا چاہ رہی ہوں پلیز. جی دیجیے. ہاں پھر بھی نہیں آئیں گے، پھر بھی نہیں آئیں گے. دیکھیے یہ 87 ہے، ٹھیک ہے 87 ہے. اب ان کو ایک طرف فنکشنل لیگ اور مسلم لیگ کیوں یونائٹ ہوئی ہیں. مسلم لیگ کیوں کو ہمارے تبصرہ دان اور ہمارے سیاست دان وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آر 54 بٹ دے آر ناٹ 54.
کیونکہ ان میں سے 28 جو ہیں وہ ان سے الگ ہیں, وہ ہم خیال گروپ ہیں, وہ ان سے کبھی بھی نہیں ملیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور 54 میں سے کچھ تو ڈگری کے چکر میں مائنس ہو گئے اور وہ 28 ان سے ملیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اب جو یہ رہ گئے باقی, آپ مجھے بتائیے کیا چودھری شجاعت کی دیرینہ خواہش یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے جو صرف 3 مہینے کے لیے بنے؟ کیا وہ مسلم لیگ میں آ کے ان کو اپنا یہ مینڈیٹ چھوڑ دیں گے اس میں ضموں کے؟ نہیں, ضم تو نہیں ہوں گے, وہ تو کہہ چکے ہیں ضم نہیں ہوں گے. لاہور ہے, ضم نہیں ہوں گے. ہاں, ان کا پاور بیس بھی لاہور ہے, ان کا بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے پچھلی گورنمنٹ میں جو 88 کی گورنمنٹ تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک حسرت کی گئی تھی جو اس وقت جبکہ ہمارا پریزیڈنٹ بھی نہیں تھا, ISI کا چیف بھی ہمارے خلاف تھا, اور فضل حق جو ڈرگ مافیا کا آدمی تھا اس نے 40 لاکھ روپے میں لوگ خریدے تھے. تو اس وقت بھی جبکہ ہم اتنے کمزور تھے, وہ 119 چاہیے تھے, یہ 107 سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. دوسری بات, نہیں ابھی میری دلیل, ایک بریک لینے دیں مجھے, بریک لے کے پھر دلیل کو مکمل کر لیں, پھر خرم صاحب کی آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اور ایک بریک میں حسرت بتا رہی ہوں, یہ حسرت ہے, حسرت ہے. اور آپ نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہ جو آپ نے بات کی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کے دوبارہ دم بھی نہیں نکل رہا نا, اس سے دم نکل نہیں رہا. اچھا نہیں نکل رہا. پھر خرم صاحب سے پوچھوں گا, پھر آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ نے 88 کی بات کی ہے, تو MQM اس وقت آپ کی اتحادی تھی اور MQM نے آپ کے اگینسٹ ووٹ کیا تھا اس تحریک عدم اعتماد میں, اور بڑے کم نمبر رہ گئے تھے. اس دفعہ بھی ایسا کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ نمبر گیم جو ہے یہ کس حد تک تبدیلی کی باتوں کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور یہ کیا بات کر دی شیلا رضا صاحبہ نے کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس نمبرز آ بھی جائیں, حکومت کو ہٹانے کے لیے نمبرز آ بھی جائیں, تو بھی وہ یہ کام نہیں کریں گے. اگر نمبرز آ جائیں تو پھر یہ کام کیوں نہیں کریں گے؟ یہ شیلا صاحبہ سے پوچھیں گے اور اس کا رسپانس لیں گے خرم دستگیر صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. وقت ظاہر کم ہے, بڑی اچھی ایکیڈمک گفتگو ہو رہی ہے. شیلا رضا صاحبہ آپ پلیز 1 منٹ میں بات مکمل کر لیں, پھر میں خرم صاحب کی طرف جاؤں. میرے اس معصومانہ آپ سوال کا جواب دے دیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نون کے پاس ابھی تو نمبرز گیم سپورٹ نہیں کر رہے نون کو, لیکن اگر نمبرز پورے ہو بھی جائیں گے, وہ اس پوزیشن میں آ بھی جائیں گے کہ 172 ووٹ اکٹھے کر لیں وزیر اعظم کے خلاف, تو بھی وہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ باتیں تو کر رہے ہیں. جی میں اس کو بتاتی ہوں. آپ اگر نواز شریف صاحب کی سائیکی کو غور کریے, تو آپ یہ غور کریے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو چیف منسٹر ان کا بھائی تھا, ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے پریزیڈنٹ بنائے تھے وہ ان کے لیگل ایڈوائزر تھے. جب وہ جسٹس تھے تو ان کے مقدموں کو آرام سے وہ کیا کرتے تھے, ان کے جو فیکٹری کے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ایک یہ مزاج ہے. اور اس وقت جبکہ نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں, شہباز شریف نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں, ان کے سمدھی جو ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ شخصیت نہیں ہے کہ جن کو وزیر اعظم کا وہ اپنی طرف سے نامزد کر سکیں. ان کے جو بیٹے ہیں ان کی 35 سال کی عمر نہیں ہے جو وزیر اعظم کے لیے شرط ہے. ان کے جو بھانجے ہیں عابد شیر علی جو پورس کے ہاتھی کا جن کا میں نے ان کا نام رکھا ہے, ان کو پارٹی کی طرف سے کافی دفعہ پابندی لگ چکی ہے, وہ بھی اس قابل نہیں ہے. ان کے داماد کی جو شخصیت ہے اس کو بھی پارٹی وزیر اعظم نہیں بنائے گی. تو وہ لیڈر آف دا اپوزیشن چودھری نثار جنرل افتخار کے بھائی, جن کے لیے ان کے بیٹے کا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو ہم نے جب پلٹ کے دیکھا تو چودھری نثار غائب تھے, اور اس کے بعد انہوں نے جنرل افتخار کی مدد سے خود ساختہ جو ہے وہ ایک نظر بندی اختیار کی. ان کو کبھی بھی نواز شریف اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں بنائیں گے. تو ان کے پاس نمبر بھی ہو تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ہٹیں, اور یہ وزیر اعظم کا بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی آپ نے, سائیکی میں نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی, میں اس کا جواب لے لوں, خرم صاحب کے پاس چلا جاؤں. اور یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ اس وقت بالکل وہی فضا ہے جو اس سے پہلے IGI بنائی گئی تھی. وہ ماضی میں بعد میں جائیں گے, پہلے میں اس کا جواب لے لوں. بہت دیر سے خرم صاحب سن رہے ہیں. خرم صاحب آپ نے بات سننی, ایک تو کہہ رہی ہیں کہ نمبر گیم تو ہے نہیں, تو یہ آپ کی صرف حسرت ہے, اس حسرت پہ آپ قربان جائیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اور آپ نے پورا تجزیہ سنا, کتنا خوبصورتی سے انہوں نے بھائی بیٹے بھتیجوں سمدھیوں داماد کس کا انالیسس کیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس نمبرز ہوں تو بھی آپ عدم اعتماد کی تحریک. متاثر ہوا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ محترمہ سیاستدان اور ڈیبیٹر ہونے کے علاوہ ایک نفسیات دان اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ان کا نتیجہ درست ہے لیکن توجیحات یکسر غلط ہے. اچھا جی خرم صاحب, میں یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون اس وقت نمبرز گیم میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی. ہم یہ چاہتے ہیں
کہ اگر حکومت کی تبدیلی ہونی ہے تو اس کے لیے پاکستان کے عوام سے رجوع کیا جائے. ہم مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں, وہ جب بھی ایک موقع آئے گا وہ اس وقت الیکشن کال ہو جائیں گے. لیکن اس وقت ایوان کی جو صورتحال ہے جس میں کسی پارٹی کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی 47 ووٹ کم ہیں قومی اسمبلی میں اکثریت سے, تو جو بھی حکومت بننی ہے وہ مخلوط حکومت بننی ہے. اور پاکستان کو جس طرح کے مشکل حالات درپیش ہیں اور جس طرح کے مشکل فیصلے ہیں وہ یہ حکومت جس 127 سیٹوں کے ساتھ نہیں کر پائی, تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایوان کے اندر تبدیلی جو ہے وہ پاکستان میں پالیسیوں میں تبدیلی کر پائے گی, کیونکہ جو یہ سودے بازیاں ہوں گی اس نمبر تک پہنچنے کے لیے 172 تک وہ ایک کمزور حکومت قائم کریں گی. ہمیں اس وقت اپنی معیشت کی بحالی کے لیے اور خاص طور پر سیلاب کے بعد جس طرح پاکستان کی زرعی معیشت کو نقصان پہنچا ہے, فصلوں کی تباہی ہوئی ہے, فوڈ سپلائیز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ڈسرپٹ ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آپ چاہتے ہیں مجھے اب عذرائے کرم میری بات پوری سننے. بابر رحمان صاحب نے کہا مڈ ٹرم الیکشن نام کی کوئی چیز آئین میں نہیں ہے, اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں. بابر رحمان صاحب کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن نام کی نہیں, مڈ ٹرم الیکشن نام کی کوئی چیز آئین میں موجود نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کسی بھی پارلیمانی نظام کے وزیر اعظم کی طرح کسی بھی لمحے, یعنی آپ کے پروگرام کے دوران اگر وزیر اعظم گیلانی چاہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90 دن بعد پاکستان میں الیکشن ہوں گے. تو پارلیمنٹری جو فارمز آف گورنمنٹ ہے, اور اکثر ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی پارلیمانی طرز حکومت ہے جو مڈ ٹرم الیکشنز کال ہوتے ہیں یعنی وقت سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں, وہ کال اس پر ہوتے ہیں کہ کولیشنز ٹوٹ جاتی ہے, مخلوط جو میجورٹیز ہوتی ہیں. مثلا اگر پیپلز پارٹی کے پاس آج 47 ووٹ کم ہیں, اگر ایم کیو ایم باہر آتی ہے یا اور کوئی پارٹی باہر آتی ہے تو ان کی میجورٹی عوام میں ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا بہترین رزلٹ یہ کہ بجائے یہ کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے, پاکستان کے عوام سے رجوع کیا جائے. اور یہ صاحب میں اس بات کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک انتہائی مثبت تبدیلی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت بجائے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سودے بازیاں کرے, کوئی جوڑ توڑ کرے, اراکین کی خرید و فروخت کرے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی غیرانی تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے. اور جو بھی حکومت ہے وہ عوام کی مرضی اور عوام کی منشا سے بنے گی, اس کے علاوہ اور کوئی چیز مسلم لیگ نون کو اور اس کے قائد نواز شریف کو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ بڑا کلیئر کر دیا انہوں نے شیلا رضا صاحبہ. وہ کہتے ہیں آئین کے ایوان کے اندر سے کسی تبدیلی کو وہ سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ پھر وہ نمبر گیم ہوگا, اس نمبر گیم کو اچیو کرنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ ہوگی, پورا ہو نہیں سکتا. وہ کہتے تھے نہیں, وہ کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہم چاہتے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں بڑے اچھی بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جا رہے بلکہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اب یہ بڑا کلیئر مطالبہ ہے. دیکھیے وسیم ایک بات میں واضح کر دوں, یہ ان کا آج کا مطالبہ نہیں ہے. چلیں یہ بات کلیئر ہو گئی کیونکہ نواز شریف صاحب اس کو کہہ چکے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کہا کہ چودھری نثار کا اپنا ہوگا. جس دن آصف صاحب نے صدر کا حلف اٹھایا اس کے دوسرے دن کے اخبار اٹھائیں, اس میں چودھری نثار نے مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی تھی, لیکن نواز شریف صاحب اس کو ڈینائی کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا خیال ہوگا. خرم صاحب آپ کا اپنا خیال ہے, آپ کی پارٹی کی رائے, آپ کا پارٹی کا سٹینڈ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کال ہو جانا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے؟ خرم صاحب جی نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا یہ جو اب سیاسی ابتری پھیلی ہوئی ہے, اور جو بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہم تبدیلی کی تو بات اب بہت زیادہ میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے, اس پہ توجیہات بھی پیش کی جا رہی ہیں. وسیم میری بات ابھی کمپلیٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے وزیر اعظم گیلانی کے لیے وسیم بھائی پنجرے کا دروازہ کھلا ہے. وہ کل صبح ایوان میں آ کر یہ کہیں کہ میں اپنی کابینہ کا سائز آدھا کر رہا ہوں, میں حکومت کے کام کرنے کے طریقہ کار میں انقلابی تبدیلیاں لا رہا ہوں, میں وار آن ٹیرر میں پاکستان کی پالیسی بدل رہا ہوں, میں پاکستان کو قرضوں کی بجائے اندرونی جو پاکستان کے وسائل ہیں اس کی بنیاد پر چلانا چاہتا ہوں. تو یہ جو بہتری والی بات ہے جو ہمارے قائد نواز شریف نے کی تھی کہ اصلاح ہونی چاہیے, ہماری پہلی اصلاح کر لیں آپ اپنی شیلا رضا صاحبہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ اصلاح نہیں کر رہے, پارٹی اپنی اصلاح کرے, رائٹ کرے, جو پاکستان میں گورننس کا خلا ہے اس کو پور کرے تو پھر بات آگے چلے گی. اصلاح کر لیں شیلا رضا صاحبہ. دیکھیے میری بات کر لیں, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. نہیں میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اب رہی مڈ ٹرم الیکشن کی بات, وہ لوگ کریں جن کو جو ہے وہ بائی الیکشن کا رزلٹ نظر نہ آ رہا ہو. جمشید دستی کی سیٹ اگر ہم جیتے ہیں تو وہ تو تھی ہماری, لیکن سرگودا اور بھاولپور میں اگر ہم سیٹ جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں جو رزلٹ ہے وہ ہمارا بہت بہتر ہو جائے گا, دوسروں کا نہیں. اب رہی بات پالیسیز تبدیل کرنے کی, تو اس کا اسٹینڈ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈونر کانفرنس بلا کے لے رہے ہیں نا.
वो ये दूसरों को सबक दे रहे हैं इस वक्त कि ये जो सिफारती मैटर हैं, ये सब मैटर हैं जो कि फेडरल मैटर होते हैं, इन्होंने किस बेस पे ये बुला रहे हैं? ये हमें तो पॉलिसीज ठीक करने को कह रहे हैं। वो कहते हैं आपकी तो क्रेडिबिलिटी है